أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. انما النسی، اور مہینے کا ہٹا دینا. یہ نسی جو لفظ آیا ہے انما النسی، یہ نسی کا لفظ آیا ہے مؤخر کر دینا، ٹال دینا، ہٹا دینا. اور نسی اس رسم کو بھی کہتے تھے کہ نسی کے موقع پہ نعیم ابن ثعلبہ یا جنادہ ابن عوف یہ اعلان کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، فلاں مہینہ مؤخر ہو گیا ہے، جو آئندہ آنا تھا محرم وہ اب نہیں آئے گا، یہ 3 مہینوں کے بعد آئے گا محرم. ہٹا دیتا تھا اپنی جگہ سے، مؤخر کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نسی ہے، یہ جو مؤخر کرنا ہے، مہینوں کو ہٹانا ہے، زیادت فی الکفر، یہ کفر میں اضافہ ہے، بڑھائی ہے بات کفر کے عہد میں. کفر کا جو دور ہے اس میں لوگوں نے یہ بات بڑھا لی ہے. اصل دین کیا تھا وہ اوپر گزر چکا کہ ذالک الدین القیم، یہ 4 مہینے ادب والے یہ اصل دین تھا، اور کافروں نے یہ بات اپنے پاس سے بڑھا لی ہے. تو جو ادب کی چیز تھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یضل بہ، اس کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں، گمراہی میں پڑتے ہیں. الذین کفروا، جو اس سے کافر کیا کرتے ہیں؟ یحلونہ عاماً، چھٹا گنتے ہیں. یحلونہ چھٹا ہوا گنتے ہیں، یعنی اس میں کوئی پکڑ ہی نہیں، حلال ہے، جائز ہے. 1 برس عامن، 1 سال. وَيُحَرِّمُونَهُ عامن، اور اسی کو ادب کا گنتے ہیں 1 برس. 1 سال اسی مہینے کو ادب والا گن لیا، اگلا سال جب آ گیا تو اسی کو پچھلے مہینے میں ملا کے بے عزتی والا مہینہ کر لیا، جس میں کوئی عزت ادب احترام نہیں. یہ اپنی طرف سے اس کفر میں اضافہ کرتے ہیں. حلال اور حرام اللہ نے کرنے ہیں، کسی انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ایسی چیزیں کرے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں اور حاضر ہوئے ہیں بیت اللہ میں حج کے لیے، تو زمانہ اتفاق سے قدرتی طور پر ایسا آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں، بخاری میں الفاظ آئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. آج دن اور رات اور زمانہ گھوم پھر کے ٹھیک اس جگہ پر آ گیا ہے جس جگہ جس وقت میں اللہ نے پیدا کیا تھا آسمانوں کو اور زمین کو. وقت پھرتا رہا، مہینے آگے پیچھے ہوتے رہے، گڑبڑ ہوتی رہی. 9 ذی الحج یا 10 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے نا 9 ذی الحج کو عرفات میں، آپ نے فرمایا آج ٹھیک زمانہ اس جگہ پر پہنچ گیا ہے جس وقت میں اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. تو اس سال جو 10 ذی الحج یا 9 ذی الحج تھا آج ٹھیک اسی جگہ پر آ گیا. اور آپ نے اسی کو منع کیا کہ نسی کی جو رسم ہے مہینوں کو مؤخر کرنا ہرگز کوئی نہیں کر سکتا. اور ارشاد فرمایا کہ زیادت فی الکفر، یہ کفر میں زیادہ کرنا ہے اس کو، یہ کفر میں اضافہ کرنا ہے. تو کفر میں اضافہ ایسے کہ شرک بھی اللہ کے ساتھ کرتے تھے، اور نظر نیاز بھی اللہ کے علاوہ جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے، اور ایک یہ ظلم بھی کرتے تھے کہ
کہ عزت اور ادب والے مہینوں کو ہٹا دیتے تھے. یضل بہ الذین کفروا، اور یہ کیا کرتے ہیں کافر، کیسے گمراہی میں پڑتے ہیں، جو ہلونہ عامن، ایک برس، ایک عام، ایک سال چھٹا ہوا گنتے ہیں کہ اس سال میں یہ جو ہے چیزیں جائز ہیں. وہ یحرمونہ عامن، اور اگلے برس میں اسی کو ادب کا گنتے ہیں. ایک سال کا محرم، اس کا کوئی ادب نہیں، کہتے تھے یہ محرم نہیں ہے، یہ تو سفر ہو گیا اور محرم بعد میں آئے گا. اور پھر اسی طرح یحرمونہ عامن، ایک برس میں اس کو ادب کا گن لیتے ہیں، یعنی سفر تھا اسے محرم قرار دے دیا، 2 مہینے پورے کر لیے. لیواطئوا، کیوں ایسے کرتے ہیں، عامل لیواطئوا، تاکہ یہ لوگ پوری کر لیں عدتا، گنتی، ما حرم اللہ، جو مہینے اللہ نے عزت والے رکھے ہیں اس کو پورا کر لیں گنتی کو. اور گنتی ایسے ہی ہو جاتی تھی، 12 کی بجائے 14 مہینے ہو گئے، 15 دن کا ایک مہینہ ہوا تو 4 مہینے 2 میں نبٹ گئے، باقی 10 مہینے ڈاکے ڈالتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، سو یہ حلال کرتے ہیں ما حرم اللہ، ان کو جن کو اللہ نے حرام کیا، جن چیزوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان چیزوں کی عزت کو ختم کرتے ہیں. عرب، یہ مشرکین ہر طرح کے شرک اور گمراہی کے باوجود بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو بڑی شدت سے اپنائے ہوئے تھے. بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی عزت، ادب، احترام، اپنے طور پر جو وہ سمجھتے تھے کہ قریش کے علاوہ کوئی کپڑے پہن کے اس کا طواف نہ کرے، علیہ باللہ، جو بھی چیز وہ سمجھتے تھے اس پر بڑی شدت سے عمل پیرا تھے. یہ ٹائم کا آگے پیچھے کرنا، یعنی 4 مہینوں کا عزت اور ادب کرنا، اس پر بھی بڑی شدت سے عمل پیرا تھے. منہ بولا بیٹا، اس منہ بولے بیٹے کو اپنے اصل بیٹے سے زیادہ اہم سمجھنا اور اس کی عزت اور احترام اصل بیٹے سے زیادہ کرنا، اس کے بڑے پابند تھے. اسی لیے قرآن نے ان کی بری رسموں کو ایک ایک کر کے توڑا ہے. اور وہ تو ایسی ٹوٹی ہے رسم، وہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ تو اس قدر زبردست پورے عربوں میں کوحرام مچ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا. اور اللہ تعالی نے ان رسومات کو ایسے ہی توڑا ہے، اور یہ دلیل ہے اس کی اور سبق ہے ہمارے لیے کہ جو کافرانہ رسومات مسلمانوں کے گھرانوں میں پائی جاتی ہیں ان رسومات کو چھوڑنا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے. اللہ تعالی نے یہاں پر دیکھ لیجئے، اللہ نے فرمایا ان کا حال یہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ گنتی پوری کر لیں ان مہینوں کی جو 4 ادب والے ہیں. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو جن چیزوں کو اللہ نے عزت کا قرار دیا ہے ان کی عزت سے کھیلتے ہیں ان مہینوں کی. محرم میں اس کو سفر بنا کے پھر گناہ کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے توڑوانی تھی یہ چیزیں، یہ تو صرف اعلان کے ذریعے توڑوا دی کہ آج کے بعد ختم ہو گئی بات، کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اور وہ جو منہ بولے بیٹے کی بات تھی 22ویں پارے میں آتی ہے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم انہیں کہتے تھے زید ابن محمد. تو یہ بڑے فخر کی بات تھی ان کے لیے. اور اللہ تعالی نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اور نکاح کے بعد یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تو منہ بولے بیٹے تھے نا، ان کا دل ہٹ گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر. جب انہوں نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو زید، ایسی بات نہ کہو. اور آخر انہوں نے طلاق دے دی، اور اللہ نے فرمایا کہ فلما قضا زید منہا، اور جب زید رضی اللہ عنہ نے ان سے طلاق دے دی ان کا جی اس سے بھر گیا، زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دی. یہ اتنا بڑا حادثہ ایک طرح سے پیش آیا، عربوں کے بقول حادثہ.
اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ پوری عرب دنیا ہل کے رہ گئی، اور انہوں نے کہا اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہو سے نکاح کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ اللہ نے یہ ضرب لگانی تھی ان رسومات پہ جو کفر اور جاہلیت کے زمانے سے چلی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے آپ کی ذات پاک سے اس کو توڑوائیں گے تاکہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے، اور وہ رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا، اور اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں چیزیں چھپاتے تو ایک اس چیز کو بھی چھپا جاتا، یہ ذکر ہی نہ آتا، اور ہر طرف شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ چیزیں شروع کر دی ہیں، اور اللہ تعالی نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو۔ اور دیکھیے آپ، ایک ہی آدمی تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ جس کے ساتھ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، زید ابن محمد اسے کہتے تھے نا، انہیں کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے نام سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اب جب یہ نسبت اتری کہ زید جو ہیں اپنے والد کے نام کے ساتھ پکارے جائیں، زید ابن حارثہ، اور انہیں اس نسبت سے نہ پکارا جائے، تو اللہ تعالی نے بھی کمال کی تلافی فرما دی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے عزیز ہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا کہ اس کے بڑا دکھ ہوگا اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن میں لے لیا تاکہ قیامت تک لوگ اسے پڑھتے ہی رہیں۔ وہ ایک طرف نسبت ختم ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ نسبت، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام دیا، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے زید رضی اللہ عنہ کے۔ یہ نام اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ایک نسبت ہم نے ہٹا دی ہے تو دوسری طرف اتنا شرف اور اعزاز بھی تو کر دیا ہے کہ اس کا نام بھی پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ زید میں 3 ہی لفظ ہیں نا، تو اس میں بھی 30 نیکیاں آ گئی۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنے اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ رسموں کو توڑا کرتے ہیں، اس لیے مسلمان گھرانوں میں جو کفر کی رسمیں آ جاتی ہیں انہیں توڑنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نسی کی رسم جو ہے زیادۃ فی الکفر، ایک تو کفر میں بڑھائی ہے بات انہوں نے، اور دوسری چیز گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر، کہ وہ 1 سال 1 مہینے کو حلال اور جائز قرار دیتے ہیں، اور اگلے سال اسی مہینے کو عدد کا گنتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ جن 4 مہینوں کو اللہ نے عزت والا قرار دیا ہے ان مہینوں کی گنتی پوری کریں، فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور پھر حلال کرتے ہیں جو منع کیا ہے اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینوں میں نہ گناہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں ہماری برکتیں نازل ہوتی ہیں، خاص طور پہ دنیا میں مت گناہوں کے قریب جاؤ۔ ان مہینوں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، نام بس بدل لیتے ہیں۔ رجب کا نام جمادی ثانی رکھ دیا کہ جمادی ثانی اتنا طویل ہو گیا کہ 2 مہینے پورے گزر گئے، اور پھر اب جو رجب پورا کرنا ہے تو آخر پہ سال کے جا کے 15 دن وہاں سے نکال لیں گے اور کہیں گے یہ رجب پورا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ ہوا کیا ہے، زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، شیطان نے زُيِّنَ لَهُمْ، ان کے لیے بھلے کر دکھائے ہیں، سوء اعمالہم، ان کو برے کام ان کے۔ یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا دھوکہ جو انسان زندگی میں کھاتا ہے کہ معصیت اور گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتا رہے، ہو وہ اصل میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی، اور یہ اس لیے کرتا رہے کہ خدا کی یہ اطاعت ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ اور فقہاء اللہ سے یہی دعا مانگتے رہے کہ پروردگار چیزوں کو اس کی اصلی صورت میں دکھا۔ یہ ہے اصل چیز کہ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، شیطان نے بہت بڑا دھوکہ انہیں یہ دے دیا کہ ان کی برائی کو اچھا کر کے انہیں دکھاتا رہا۔ شیطان نے انہیں بھلے دکھائے ان کے اعمال۔ ایک جگہ آیا ہے، دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں کہ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے اعمال۔ یہ ہے وہ دھوکہ۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے، اپنے پورے سلسلے کے لیے انہوں نے دعا کی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار جس کا بھی تعلق مجھ سے ہے اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے نقشبندیہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یہ فقیر کہ خدا انہیں ہر طرح کی اس گمراہی سے محفوظ رکھے جس میں نئے نئے طریقے دین میں آ جاتے ہیں، اگرچہ ان چیزوں کی خوبی صبح صادق کی طرح سامنے نظر آتی ہو، لیکن اللہ اس سے محفوظ رکھے اگر اس میں ہدایت نہیں۔ اور اسی لیے دعا وہ مانگتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ چیزیں اپنی اصل صورت میں دکھا۔ کسی انسان کو اصل صورت نظر آ جائے چیزوں کی، کیوں گناہ کے قریب جائے، پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے زکوٰۃ نہیں دے رہا یہ سانپ بن گیا ہے میرا مال، تو کیوں آدمی یہ زکوٰۃ نہ دے، اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہ قیامت میں اس طرح میرے سامنے آ جائے گا، اتنی مکروہ شکل ہے اس کی۔ یہ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کی صورت بھی دکھا دیتے ہیں، اس کی تفصیل تو پہلے گزر گئی کہ اعمال قیامت پہ کیسے تلیں گے اور کیا چیز ہوگی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حاجی محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے خوش، کہنے لگے حضرت میں حاضر ہوا ہوں، آج 2 رکعتیں ایسی پڑھی کہ ساری نماز میں کوئی وسوسہ آئے ہی نہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق رہا، اور ایک عرصے سے اس کی تمنا تھی کہ ایسی 2 رکعتیں پڑھتا۔ بڑے صاحب کشف تھے۔ حضرت نے فرمایا پھر، کہنے کہ حضرت 2 رکعتیں پڑھ کے میں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں یہ 2 رکعتیں جو ہیں کتنی اچھی چیز بنی ہوگی اعمال کو، تو میں نے ایک حور دیکھی لیکن وہ اندھی تھی۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ برجستہ فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہے ہوگے؟ انہوں نے کہا حضرت بات تو یہی تھی۔ فرمایا پھر یہی ہونا تھا، اور انہیں کیسے کام کی بات کہی، فرمایا آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا سنت کی اتباع میں، چاہے آدمی کو وسوسے آتے رہیں، ہم تو میاں اس سے اچھا سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ دل لگانے کی خاطر آنکھیں بند کرو اور سنت کے خلاف ہو جائے۔ اصل چیز یہ کہ انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے، بہت سی گمراہیوں کو شیطان اس کے لیے مزین کر دیتا ہے کہ یہ بہت سی اچھی چیزیں ہیں، بس سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ کبھی بھی انہیں 2 مشکل کاموں میں انتخاب کرنا پڑتا تھا، الا اختار ایسرہما، ہمیشہ آسان کام اپنے لیے پسند کر لیتے تھے۔ کبھی بھی جب زندگی میں موقع آیا کہ مشکل کام ہے ایک اور ایک آسان ہے، اس میں انتخاب کرنا ہے، الا اختار ایسرہما، آسان کام۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ ایک ایک پتھر لا رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 پتھر اپنے کندھے پہ رکھ کر لا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس عمار کو وہ لوگ قتل کر دیں گے جو اس قتل والے دن میں زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، مطلب تھوڑے حق پہ ہوں گے۔ اور جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف تھے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار آخری چیز جو تم پیو گے دنیا میں وہ دودھ ہوگا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نکلے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کے لیے، تو ان کے نوکر نے کہا کہ حضرت دودھ پی لیں، تو انہوں نے دودھ پیا اور انہوں نے کہا بس اب نہیں آنا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کہ عمار تم دودھ پیو گے، یہ جو تم نے بلا کے پلایا ہے اس کا مطلب ہے آج میری شہادت ہو جائے گی۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو کوہرام مچ گیا، اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جو لوگ تھے وہ بھاگے اس سے علی رضی اللہ عنہ کی طرف، اور ان کا عمار کی شہادت نے فیصلہ کر دیا کہ آج حق پہ کون ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنی زیادہ اس میں پریشانی اٹھانی پڑی کہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی عمار کو تھوڑا ہی شہید کیا ہے، اسے تو شہید انہوں نے کیا ہے جسے گھر سے نکال کے لائے تھے، جنہوں نے دعوت دی تھی کہ ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا خوب، اگر یہی بات مان لی جائے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جانی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون سکھاتا جواب دینا؟ بڑے ذہین آدمی تھے اس امت کے رضی اللہ عنہ، کہ انسان گمراہی کی چیزوں کو کبھی اچھی صورت میں دیکھنے لگے، علیاذ باللہ،
جان نہیں چھٹتی اس سے. کتنی ہی بدعات ہیں جو ہمارے زمانے میں مسلمانوں نے اپنا لی ہیں اور وہ اسے خیر کی چیزیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور انہیں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے ہیں. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت صحیح راہ نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہیں، جو خدا کے منکر ہیں. خدا ان کو کبھی بھی اچھی راہ نہیں دکھاتا ان منکروں کو کہ حلال اور حرام کی چیزیں اپنے پاس اپنے لیے وہ ثابت کرتے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فتویٰ جو دیتے ہیں حلال اور حرام کا، اس فتوے میں اجتہاد جو ہوتا ہے اس پہ نظر رہنی چاہیے. اور مفتی جب فتویٰ دے تو اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اجتہاد کی وجہ سے حلال اور حرام ہے، حلال اور حرام کی وہ قسم نہیں ہے جو اللہ نے کہی. تو اجتہاد کا جو حلال اور حرام ہے وہ ایسا قطعی نہیں ہوتا جیسے اللہ تعالی کی طرف سے. مثلا یہ کہ شراب کو سب جانتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے، اب کسی کا اجتہاد کیسے اسے جائز قرار دے سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. لیکن اجتہاد کے اعتبار سے اب سمندر میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کیا چیزیں حلال ہیں، مالکی فقہا سمندر کی ہر چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، اور حنفی فقہا سمندر میں سے سوائے مچھلی کے اور کسی چیز کو حلال نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سب حرام ہے سوائے مچھلی کے. اب یہ جو حلال اور حرام کا فرق آ گیا نا، کہ دریائی گھوڑے کے متعلق کیا خیال ہے اور چیزوں کے متعلق تو حنفی فقہا تو یہی لکھ دیں گے کہ یہ حرام ہے، مالکی کہیں گے کہ یہ جائز ہے. تو یہ حلال اور حرام جو ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ اجتہاد نے اسے حلال اور حرام کے درجے میں لایا ہے. یعنی لفظی طور پر تو مشترک ہیں مگر حقیقت میں وہ اور چیزیں. اب اس حلال کو جو حرام اور حرام کو حلال مانے گا کوئی فرق نہیں پڑتا. کفر کیا، بعض اوقات تو وہ فسق بھی نہیں ہوتا، گناہ بھی نہیں ہے، فقہا کے اپنے اپنے دلائل ہیں. لیکن اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزوں میں اگر کوئی ایسے کرے والعیاذ باللہ تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو حلال اور حرام کے اختیارات اپنے پاس رکھیں اور اللہ کے اختیارات کو نہ مانیں نہ تسلیم کریں. والعیاذ باللہ.